یہ جو درود شریف جمعے کے بیان میں آپ سے عرض کیا ہے، یہ ہم نے تو جمعے میں بھی کہا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس درود کو پڑھتے بھی تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے۔ زید ابن وہب یہ تابعی ہیں، اور انہوں نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا، تو حضرت نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا کرو۔ یہ جو صلاۃ ہے نا، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی، یہ دو چیزیں یعنی اس فقرے میں جو ہم نے اضافے کیے ہیں وہ بھی بتا دینا۔ ایک ہے سلام اور ایک ہے صلاۃ۔ سلام کا مطلب ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ سلامتی، اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول سلام تو آپ نے سکھایا، مطلب کیا تھا کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ نماز میں ہر کوئی پڑھتا ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو ہم آپ پہ صلاۃ کیسے بھیجیں؟ صلاۃ کا مطلب ہے اللہ کی خاص رحمت۔ ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے، اللہ نے اپنے کسی نبی کو کہیں بھی صلاۃ نہیں بھیجی، سلام بھیجا ہے۔ سلام علی نوح فی العالمین، اس کائنات میں نوح علیہ السلام پہ اللہ کی سلامتی ہو۔ سورہ صافات میں آتا ہے نا، سلام علی موسیٰ و ہارون، اللہ نے کہا سلامتی میری نازل و موسیٰ اور ہارون علیہ السلام۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پہ سلامتی ہو۔ صلاۃ اللہ نے کبھی بھی کسی اپنے پیغمبر رسول نبی علیہ السلام پہ نہیں بھیجا۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد ہستی ہے، اتنی عظمت ہے اس کی کہ اس پہ صلاۃ بھیجا ہے۔ صلاۃ کا مطلب خدا کی مخصوص رحمت ہے، اس لیے ہے سلام افضل، کیونکہ قرآن اس کے لیے یسلم تسلیما، پورا سلام ہے وہ افضل، لیکن یہ بھی کسی چیز سے کم نہیں نا۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے زید ابن وہب نے حضرت سے پوچھا تھا، تو انہوں نے فرمایا رضی اللہ عنہم کہ یہ پڑھا کرو۔ تو یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہی کے الفاظ ہیں جو ہم نے یہاں نقل کیے ہیں۔ جلاء الافہام میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت لکھی ہے اور اس پہ بحث بھی کی ہے۔ بعض حضرات نے اس روایت پہ جرح بھی کی ہے، اس کے ایک راوی پہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کی احادیث جو ہیں پورے ضعف ہونے کے باوجود بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے چیپٹر میں جلاء الافہام کے وہ احادیث درود شریف اور سلام کے متعلق لکھی ہیں جو مرفوع ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو براہ راست فرمائی ہیں۔ دوسرے حصے میں وہ لائے ہیں وہ چیزیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ہیں، اسی طرح تابعین سے ہیں۔ تو یہ صلاۃ اتنی بڑی چیز، اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہم صلی علیہ، اللہ عمر پر خاص اپنی رحمت نازل فرما۔ تو یہ صلاۃ یہ چیز ہے، آپ نے اس کی تفصیل دیکھنی ہو تو جلاء الافہام ابن قیم کی تحریر، اس کی دوسری فصل جہاں مراسیل اور موقوفات پر وہ بحث کرتے ہیں وہاں یہ مل جائے گا، اور حلیۃ الاولیاء میں بھی مل جائے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جمعے کے دن کے 1000 بار پڑھا کرو۔ جتنے بھی اعمال دنوں کے ساتھ مخصوص ہوتے ہیں، شریعت کی نظر میں رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ تو جب رات پہلے آتی ہے تو جمعرات کی شام جب سورج ڈوب گیا تو اب جمعے کی رات شروع ہو گئی۔ اسی لیے فقہا جتنے بھی اعمال جمعے کے متعلق لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر جمعے سے قبل کی شب میں وہ کر لیے جائیں تو جمعہ ہی شمار ہوگا۔ مثلاً جمعے کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے
شامی نے اس پہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر جمعرات کو مغرب کے بعد سے لے کر جمعے کی نماز تک کوئی آدمی نہا لے گا تو غسل کی سنت ادا ہو گئی۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس سے بھی زیادہ وسعت دیتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ جمعرات کو سورج ڈوبنے سے لے کے جمعے کے دن سورج ڈوبنے سے پہلے جب بھی نہائے گا، مثلا جمعے کی نماز پڑھ کے گیا اور نہا لیا تو بھی سنت کی ادائیگی ہو گئی، اگرچہ اس پہ فتویٰ نہیں ہے، لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ظاہر ہے کہ بڑے فقیہ انسان تھے۔ تو یہ ہے اس کا قصہ جو ہم نے آپ سے عرض کیا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے 1000 بار تو جمعرات کی شام جب سورج ڈوب گیا تو اب وہ وقت جائز ہو گیا، وہ جمعہ ہی کا ہے، دن کو پڑھ لے رات کو پڑھ لے۔ ہم نے اس میں ایک بات اور جو عصر اور مغرب کے درمیان کی ہے، ظاہر ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کی، لیکن متعدد روایات میں آتا ہے کہ جمعے کے دن عصر سے مغرب تک ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لائے، وہ کہتے ہیں کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لائے اور وہ کہتے ہیں کہ ایک گھڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک لمحہ ایسا آتا ہے جس میں جمعے کے دن میں جو مانگو اللہ دے دے گا۔ اب وہ گھڑی کون سی ہے؟ بے شمار اقوال ہیں۔ جمعرات کی سورج ڈوبنے کے بعد رات سے لے کے اور جمعے کے دن سورج ڈوبنے تک متعدد اقوال ہیں، حتیٰ کہ کہا گیا ہے کہ امام 2 خطبوں کے درمیان جب بیٹھتا ہے تو وہ لمحہ ایسا ہے جو مانگو اللہ دے دے گا۔ کچھ کہتے ہیں جمعے کی نماز، کچھ کہتے ہیں جمعے کی نماز سے پہلے، بعد میں، وغیرہ وغیرہ۔ سب سے زیادہ جس چیز کی طرف گئے ہیں وہ جمعے کے دن عصر سے لے کے مغرب تک کا وقت۔ تو اس لیے ہم نے کہا کہ جمعے کے دن عصر سے مغرب تک اگر کوئی آدمی مثلاً 500 بار پڑھ لیا، 800 بار پڑھ لیا، 1000 بار پڑھ لیا، عصر کے وقتوں میں بھی تو اختلاف ہے نا، پھر اپنے پڑھنے کی سپیڈ پہ بھی اختلاف ہے، تو وہ انسان انشاءاللہ اگر اسے پڑھے گا تو اس برکت کے اوقات میں اس کی دعا قبول ہوگی۔ اور اس پہ مزید اضافہ یہ ہے کہ اگر یہ کرے تو اسے چاہیے کہ جب بھی درود شریف پڑھ لے پورا، اس کے بعد استغفار بھی کر لے کہ اللہ اس میں جو کمی رہ گئی ہے یا میرے خلوص کی کمی ہے معاف فرما، اور پھر دعا بھی مانگے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب سلام بھیج رہا ہے، اللہ اسے رد نہیں کر رہا، تو ایک اسی کی دعا خدا نے نہیں ماننی، یہ بھی مان جائیں گے۔ اس لیے بعض مشائخ مثلا ہمارے شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ جمعے کے دن عصر سے مغرب تک کسی سے نہیں ملتے تھے، کچھ ہو جائے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نہیں ملتے تھے، بیٹھ کے اپنا پڑھتے رہتے تھے۔ تو آدمی کو اتنا وقت تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی زیادہ زندگی دے دینی چاہیے، یہ 1.5-2 گھنٹے کیا چیز ہیں ہفتے میں۔ تو یہ ہے کل اس کی بحث۔ اور ایک بات اللہ معاف کرے، اللہ تعالی بچائے مجھے اس جملے کے وبال سے، لیکن آپ پورا اطمینان رکھیں، اللہ کا شکر ہے آج تک کبھی ایسے نہیں ہوا، کبھی بھی کہ ہم نے عمر بھر کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعلق کوئی کچی بات کہی، کبھی نہیں۔ ہزاروں کے حساب سے بیانات ہیں، سن لیں آپ بے شک جا کے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچی بات، یہ جہنم ہے۔ آپ نے من کذب علی متعمدا، جو جان بوجھ کے مجھ پہ جھوٹ بولے گا، فلیتبوا مقعدہ من النار، جہنم اس کا ٹھکان ہے۔ فقہا کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان بوجھ کے جھوٹ بولنے سے کفر لازم آتا ہے، پچھلی زندگی کی ساری عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں، آدمی مرتد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم کڑی تنقید کرتے ہیں ان پہ جو جھوٹی حدیثیں اپنے پاس سے لوگوں کو سناتے رہتے ہیں، ولیعذ باللہ۔ قبر پہ اذان دینا یہ سنت نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ ہم نے کئی مرتبہ یہ مسئلہ بیان کر چکے ہیں کہ میت کی قبر پہ اذان دی جائے تاکہ شیطان اس سے بھاگ جائے۔ اصل حدیث تو یہ ہے کہ شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ایک ملحد ہے
اس سے کچھ عرصہ پہلے اسی حدیث پہ بہت سے اعتراضات کر کے میں بھیجی تھی یہ حدیث کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو زبان استعمال فرمائی ہے ولیعذ باللہ یہ نبی کی زبان نہیں ہو سکتی کہ اتنی گندی باتیں. اللہ نے چاہا کبھی اس کا بھی جواب دیں گے اس ملحد انسان کا، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضرور فرمایا ہے کہ شیطان بھاگ جاتا ہے. اس سے یہ استنباط کیا گیا کہ اگر قبر پر اذان دی جائے تو وہ وقت میت کے سوال جواب کا ہے، شیطان بھاگ جائے گا. اسی وجہ سے احمد رضا خان صاحب نے وصیت بھی کی اور انہوں نے یہ بھی کہا لوگوں سے کہ جب میت کی تدفین ہو جائے تو اس وقت کھڑے ہو کے اذان دیا کرو، مگر یہ اذان کہیں بھی فقہا کے فتوے کے مطابق یا سنت کے طریقوں میں سے نہیں. دوسرا سوال جو آپ نے تحریر فرمایا سفر کے متعلق، بہت آسان چیز ہے. آپ طے کر لیں جانا کہاں، جہاں بھی جانا ہے 77 کلومیٹر سے زیادہ ہے، اور آپ کے شہر کی حد کون سی آخری، شہر کی آخری حد تک آپ پوری نماز پڑھیں گے. جو ہی اس شہر سے 2 گز بھی آگے گئے، اسلام آباد کی ایک حد متعین ہے، سی ڈی اے نے لگا دیا یہ اسلام آباد ہے، اس سے جو ہی اس لائن کو اس رسے کو آپ نے کراس کیا بس آپ کی قصر نماز شروع ہو گئی، کیونکہ آپ نے جانا 77 کلومیٹر 78 وغیرہ اس سے اوپر، تو وہ آپ مسافر ہیں. اور اس سے پہلے چاہے آپ کا وہ شہر 100 کلومیٹر ہے، کراچی ہے، استنبول ہے، لندن ہے، فتویٰ اب تک تو یہی ہے کہ اس سارے عرصے میں اب جو نمازیں پڑھیں گے وہ پوری پڑھیں گے. لیکن اب اس پہ غور ہو رہا ہے اور غور کرنا بھی چاہیے مفتی حضرات کو کہ وہ 100 میل تک شہر ہی ختم نہیں ہوتا، 3 نمازیں آ جاتی ہیں، تو اب آدمی وہ پوری پڑھے یا قصر اس میں بھی جائز ہے. بہت سے فقہا کی رائے یہ ہے کہ قصر اس میں جائز ہے، لیکن ابھی تک فتویٰ نہیں دیا جا سکا. مفتی حضرات جو ہیں وہ کبھی بیٹھے مل کے اور اس پہ فتویٰ دیں. یہ بات یعنی مفتہ بہی قول نہیں ہے. ام المومنین رضی اللہ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہاتھ ٹوٹ جائیں، یہ حدیث ابن ماجہ وغیرہ میں بھی آئی ہے. کیا اس کا اطلاق اس حدیث میں بھی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گھروں میں جماعت سے نماز ادا نہیں کرتے جی چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پہ بھی ہم نے کہا تھا کہ وہ جو حدیث ہے اگر ثابت ہو جائے کہ اس کا تو اللہ کرے پیٹ ہی نہ بھرے، تو وہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ ہی کی حدیث کی روشنی میں دیکھنی چاہیے. اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جی چاہتا ہے بد دعا نہیں دی، بد دعا دے دیتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونا اس کو اگر پیش نظر رکھیں تو کیا عجب ہے کہ اللہ ان لوگوں کو بھی شامل کر دے جو عشاء کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں کہ جو اسے میں بد دعا دوں اللہ اس سے دعا فرما دے، ممکن ہے یہ لوگ بھی اس میں شامل ہو جائیں. یہ بھیا پہلے ہی سوال پورے نہیں ہوتے. اس میں مجدد کیا ہے؟ کیا مطلب؟ مجدد نام ہوتا ہے تجدید کرنے والا، جو دوبارہ ایک کام کو نئے سرے سے زندہ کر لے. جدد کسی کام کو اس کے اصل عروج میں پہنچا دینا اس حال میں کہ پہلے وہ زوال پذیر ہو گیا تھا. کسی عمارت کو بنانا جس میں پہلے سے خلل واقع ہو گئے تھے، مثلا پلستر گر گیا تھا، چور ہو گیا تھا، اور اس کو نئے سرے سے تعمیر کر دینا. اور نقطہ لاہوت تک کیسے پہنچتے ہیں؟ یہ جہاں سے آپ بیٹھ ہوئے ہوں گے وہاں حضرت سے پوچھیں، سلام پیش کریں اور انہیں کہیں کہ لاہوت اور ناسوت اور ملاکوت یہ ساری تفصیلات آپ کو بتائیں. الطاف القدس حضرت شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کتاب، الطاف القدس ہی نام ہے یا قدس
کے ساتھ کچھ اور ہے۔ بہرحال حضرت رحمۃ اللہ کی کتاب ہے، ہمارے ہاں لائبریری میں بھی ہے، ہمارے ہاں کے ذخیرے میں بھی موجود ہے۔ آپ یہ ہمارے اس پہ فون نمبر پہ واٹس ایپ پہ بھیج دیجئے، اس کو پھر پڑھ کے غور کریں گے، پھر انشاءاللہ آپ سے عرض کر دیں گے۔ یہ جو سوال بھیجا ہے معلوم نہیں یہ سٹوری بنائی ہے، خود سے گھڑی ہے کسی نے، یا حقیقت میں ایسے ہے۔ اس سارے سوال کو تو پڑھا بھی نہیں جا سکتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی اور اس سے بیٹی پیدا ہوئی، پھر وہ اپنے ملک میں واپس آ گیا، اس نے باقاعدہ یہاں شادی کر لی اور اس کو ماں جو اس بچی کی تھی اس سے اور اس کی بیٹی کو کہیں چھوڑ آیا۔ یہ آغاز جوانی کا اس کا واقعہ ہے۔ اب جب وہ گیا تو اسے اپنی بیٹی پسند آ گئی، اب وہ کہتا ہے کہ یہ ناجائز اولاد ہے، اب اس لڑکی سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو عقل میں یہی آتا ہے کہ اس کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بھیا وہ بیٹی ہی کی طرح ہے، اس کا نسب ثابت آپ سے ہے اور ماں سے تو ہے ہی ہے۔ اگر آپ اقرار کر لیں گے تو شریعت کے اور احکامات بھی اس پہ نافذ ہوں گے، کم سے کم نکاح کے باب میں وہ آپ کی بیٹی ہے اور اس سے شادی کرنا حرام ہے۔ اور یہ بیچ میں کہا ہے نا کہ عقل میں یہی آتا ہے، تو پھر یا تو کتاب و سنت کی مان لیں یا اپنی عقل کی مان لیں۔ اگر عقل ہی کی مان لیں تو جتنی عورتیں اللہ تعالیٰ نے چوتھے پارے کے آخر سے لے کے پانچویں پارے کے آغاز تک جن رشتوں کے حرام ہونے کا ذکر کیا ہے، کسی ایک رشتے میں بھی عقل آتی ہے؟ مثلا اللہ کہتا ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ کہ تم دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں جمع کر لو، ایک بیوی ہے، ایک اس کی چھوٹی بڑی بہن ہے، سالی ہے، اس سے بھی نکاح، اللہ کہتا ہے یہ حرام ہے۔ عقلاً اس کی توجیہ ہے، مفسرین نے لکھی ہے۔ کتنے ہی رشتے ایسے ہیں جن کو اللہ نے کہا یہ حرام ہے، 40 کے قریب عورتیں حرام بنتی ہیں، اور اللہ نے پھر آگے فرمایا ایک جگہ پہ کہ وہ اُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ، اور ان کے علاوہ جو عورتیں ان سے شادی جائز ہے۔ عقل کام کرتی ہے؟ ایک یہی کیوں رشتہ ہے، باقی بھی دیکھ لیں، 40 ہیں نا، وَلِعِیَاذُ بِاللَّہ۔ مکان بیچ کر حج کرنا اور کرائے پہ اٹھ جانا، اصل فتویٰ تو فقہا نے یہی لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی مکان بیچ کے خود کرائے پر چلا جائے اور حج جو فرض ہے وہ کرے، یہ ہونا چاہیے۔ اصل مسئلہ حنفی فقہا نے یہ لکھا ہے، لیکن ہم اس کے حق میں نہیں ہیں۔ اب اس فتوے کو بدلنا بھی چاہیے، اور رائے ہماری پوچھیں، فتویٰ نہیں لیکن رائے یہ ہے کہ بالکل ایسے نہیں کرنا چاہیے، چونکہ اب معاملات میں صفائی لوگوں میں نہیں رہی، اور کرایہ 6 دن بعد فرض ہوگا، اور مالک مکان جو ہے اپنی کسی مجبوری سے یا معاشی تنگی سے یا قلت یا کوئی بھی چیز پیش آ سکتی ہے، پہلے ہی دن آ جائے گا، اور کرائے کا مکان پتہ ہی نہیں چلتا مہینہ کیسے گزر گیا، اور آمدنی کے ذرائع اس ملک میں کون سے یقینی رہ گئے ہیں، کیا پتہ کل کیا ہو جائے اور پرسوں کیا ہو جائے۔ تو اس یہ رائے یہ ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی پیسے دے گا تو کر لیجیے، ضرورت کیا ہے مکان بیچنے کی۔ زائد از ضرورت کتابیں بیچ کے حج فرض ہو جاتا ہے۔ ایک تو ہے وہ عالم دین جس کو ضرورت کے علاوہ بھی کتابیں پیش آتی رہتی ہیں، کبھی نہ کبھی دیکھنے کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ کتابیں بیچے اور حج کرے۔ ایک ہے جاہل آدمی، اسے کتابوں سے کوئی غرض ہی نہیں، وہ زبان ہی نہیں آتی جس زبان میں کتابیں، مثلا جیوش انسائکلوپیڈیا گھر میں ہے اور اس انسائکلوپیڈیا میں کیا ہونا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے، پڑھنا بھی نہیں آتا، اور بک رہا ہے وہ 2 لاکھ کا 3 لاکھ کا۔ اب اس شخص پہ اگر اتنے پیسے میں حج ہو جائے تو اس کا بیچنا فرض ہے، اور جو وقف ہو جائے کتابوں کا، کہ کوئی آدمی کتابیں اپنے ذاتی مال سے خرید کے اللہ کی راہ میں لائبریری میں دے دے تو اس شخص کا حقوق ملکیت ہی باقی نہیں رہے، تو یہ تو اب بیچ بھی نہیں سکتا۔ اس سے صورت اور خلاصہ یہی ہے کہ کوئی جاہل آدمی یا جسے کتابوں سے کوئی غرض نہ ہو، مثلا ابا ڈاکٹر تھے،
بے شمار کتابیں چھوڑ گئے، اور بیٹا انجینئر ہے تو اس کے کام کی تو نہیں ہے نا۔ اب اگر انہیں مارکیٹ میں فروخت کر کے اتنے پیسے ملیں جس سے حج ہو سکے تو اسے کرنا چاہیے، فرض ہو جائے گا۔ حج کی وصیت کرنا، دیکھیں بھیا، اگر حج کی وصیت اس لیے ہے کہ کوئی شرعی رکاوٹ ہے، مثلاً کرونا کی وجہ سے وہ نہیں آنے دیتے، مثلاً میڈیکلی انہوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے، مثلاً اس نے قرعہ اندازی میں فارم فل کر کے بھیج دیے اور جب بیلٹنگ ہوئی تو اس کی باری نہیں آئی، یہ سب وہ عذر ہیں جو شرعاً جائز ہیں۔ اسے چاہیے کہ حج کی وصیت کرے، اور اگر کہیں مرض الموت میں آ گیا تو پھر تو حج کی وصیت واجب ہے۔ جس کے پاس پیسے ہیں، ساری چیزیں ہیں، اور حکومت سعودیہ کہتی ہے کہ بالکل نہیں آنا ہے، راستہ محفوظ نہیں، یا کوئی ایسی بات ہے تو پھر حج کی وصیت واجب ہے۔ میں کرونا میں مر جاؤں اگر تو میری طرف سے حج کرا دینا، پیسے میرے اتنے پڑے ہیں، یہ واجب ہے وصیت، ورنہ اچانک موت کی صورت میں تو نہیں، لیکن ویسے کیا ہے تو گناہ گار ہو جائے گا۔ مثلا جانے نہیں دے رہے، کمیٹی ڈالی ہوئی ہے 10 لاکھ کی، 20 لاکھ کی، 1 کروڑ کی، تو اسے چاہیے کیونکہ کمیٹی میرے مال سے پوری کرنی ہے، فلاں مہینے میں ملنی تھی، میں نے حج کرنا تھا، اب کرونا میں آ گیا ہوں، نہیں کر سکتا، واجب ہے اسے کہ وصیت کرے۔ حج کی شرائط کیا ہیں؟ حج کی 8 شرطیں ہیں۔ اسلام اگر باقی رہا ہو اور مرتد نہ ہو گیا ہو تو اسلام اگر ہو تو پھر حج ضروری ہوتا ہے۔ کفر کے جملے بکتے پھرتے، یہ کفر کا جملہ نہیں ہے کہ میری عقل میں تو آتا نہیں کہ بیٹی سے نکاح کیوں، ولیعذ باللہ، ولیعذ باللہ۔ تو اس لیے یہ کفر کے جملے ہی ہیں نا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کیا، یہ کیا بات تھی، یہ کیا ہے؟ ایک ہے آدمی سوال کرتا ہے، ادب، احترام، کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پڑھایا، حدیث میں یہ آیا، مجھے یہ حدیث سمجھا دی۔ اور ایک ہے کہ بالکل سر پاؤں سے اتار دے، تو یہ کفر کی چیزیں۔ تو اسلام ایک ہونا، دوسرے وہ دنیا میں کس ملک میں رہ رہا ہے۔ اگر تو رہ رہا ہے مسلمانوں کے ملک میں تو ظاہر ہے جانتا ہے، اور اگر کافروں کے ملک میں رہ رہا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ حج، اگرچہ اب ممکن نہیں رہا، لیکن فقہاء نے لکھا اگر اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ حج بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو پھر واجب نہیں ہوگا۔ اگر کافروں کے ملک میں اسے پتہ چل جائے کہ حج واجب ہے، جیسے کہ آج کل ہے، تو پھر اس پہ حج پہ واجب ہو جائے گا۔ تیسری شرط وہ کہتے ہیں کہ عقل مند بھی ہو۔ عقل مند اتنا جس کی عقل کا اعتبار کیا جا سکے، کھانا ہی کھائے، کوئلے اور کاغذ نہ کھانا شروع کر دے، اور اسی طرح 2 اور 2 4 کو سمجھ سکے۔ اسی طرح بالغ ہونا بھی ضروری ہے۔ بچوں کے جو حج ہوتے ہیں یہ ان پہ دوبارہ ہو سکتا ہے ان کی بلوغت کے بعد، لیکن یہ جو بڑے بچے ہوتے ہیں نا، جیسے 12 13 سال کے ہو جاتے ہیں اور بظاہر ان کے بالغ ہونے کی کوئی علامت نہیں ہوتی، ان بچوں پر بھی حج فرض ہوتا ہے اگر ان کے پاس ان کے اتنا پیسہ ہے۔ ایک شرط اس کی آزادی ہے۔ غلام اب ہوتے ہیں لیکن پوری پوری قومیں غلام ہو جاتی ہیں۔ پہلا زمانہ اچھا تھا، کوئی فرد غلام ہو جاتا تھا تو سرمایہ داروں کو بڑی سہولت ہوتی تھی، انہیں اپنا غلام سمجھنے کی لذت، وہ تو بات ہی اور ہے۔ اب ممالک غلام ہو جاتے ہیں، قومیں غلام ہو جاتی ہیں، قائدین غلام ہو جاتے ہیں، بیچ آتے ہیں۔ سعدی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، انشاءاللہ 2 سے زیادہ نہیں آج ہونا، سعدی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ کتا بیچارہ بڑا بھوکا تھا، پریشان حال، تو جنگل کی طرف چلا گیا کہ شاید کوئی مری ہوئی چیز ہو تو کھا لوں۔ وہاں آگے کتے کو دیکھا تو وہ غرایا، یہ بھی غرایا، تو دونوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہاں کے ہو تم؟ تو ہمارے ہی قبیلے کے لگتے۔ اس نے کہا اپنے ہی قبیلے کا ہوں، تیرا کون سا قبیلہ، میرا کون سا قبیلہ؟ اس نے کہا یار اتنے دبلے کیوں؟ اس نے کہا کھانے کو ہی نہیں ملتا، کیا کروں؟
الٹی ہو گئی، بات سیدھی کر لینا۔ اس نے کہا شہر چلو میرے ساتھ۔ جنگل کا کتا شہر میں آ گیا تھا۔ اس نے کہا کھانے کو شہر میں ملتا ہے بڑا، کوئی مر جائے، شیر مال کھاؤ، مرغیاں کھاؤ، کیا کیا کھاؤ۔ اس کا تو اتنا موٹا، اسی لیے اس نے کہا شہروں میں رہو تو موٹا ہی ہو جاتا ہے آدمی، یہ تو گاؤں میں جنگل۔ چلتے چلتے دونوں شہر چل پڑے۔ اس سے راستے میں پوچھا کہ یہ بتا کہ تو ہماری نسل کا ہے، مجھے یقین ہو گیا، تیرے گلے میں یہ بال کیوں اڑے ہوئے ہیں؟ اس کا چھوڑ اس بات کو، رہنے دے، باقی کھانے کو بہت ملے گا۔ اس کا نہیں، رک گیا کتا بھی بیچارہ، کوئی غیرت ہوئی آئی ہوگی اس سے۔ تو اس نے کہا یہ بال کیوں اڑے ہوئے ہیں؟ اس نے کہا مالک پٹا ڈال کے رکھتے ہیں۔ وہ وہیں سے واپس ہو گیا۔ اس نے کہا بھوک سے مر جاؤں یہ زیادہ اچھا ہے، بجائے اس کے کہ کوئی پٹا ڈال کے رکھے اور اچھے اچھے کھانے کھلائے۔ امید ہے سمجھ گئے ہوں گے۔ آزادی ایسی چیز ہے، استطاعت، سفر کی استطاعت بھی ہو، عرفات میں، مینا میں، ہر جگہ۔ مدینہ منورہ جانے کی شرط نہیں ہے۔ اگر مدینہ منورہ جانے کے پیسے نہیں ہیں اور عرفات تک پہنچ سکتا ہے تو بھی حج اس پہ فرض ہے۔ اور ایک شرط اور خواتین کے لیے ہے کہ ان کا محرم ساتھ ہو۔ لیکن اب اگر خواتین ہمارے زمانے میں 10 20 50 اکٹھی ہو کے حج کو چلی جائیں تو امام شافعی رحمۃ اللہ جو مسلک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ ویزے کی بھی بڑی مشکلات پیش آ جاتی ہیں۔ پھر اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہر وقت محرم ملتا بھی نہیں ہے۔ پھر حج چونکہ آسان بھی ہو گیا ہے تو اس لیے خواتین اس آزادی سے آسانی سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو کوئی حرج نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے تو کون کون ساتھ تھا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسامہ رضی اللہ عنہ، اسامہ بن زید ایک، حضرت بلال رضی اللہ عنہ تھے دو، تیسرے عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ تھے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو، عثمان بن طلحہ حجبی، بلال، اسامہ بن زید، غالباً یہ تین ہی تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دروازہ بند کروا لیا تھا، تو پھر کوئی اندر نہیں جا سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دایاں 6 ستون تھے اس وقت بیت اللہ کے، تو جب دروازہ آپ نے کھلوایا، نماز پڑھ کے باہر تشریف لائے، تو عبداللہ ابن عمر نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کہا جلدی بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر کیا کیا تھا تاکہ ہم بھی کبھی موقع ملے تو ایسے کریں۔ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بایاں ستون، لیفٹ سائڈ ایک چھوڑ دیا، اور 2 ستون جو دائیں طرف کو تھے، دائیں طرف کو ان کو لے لیا، یعنی ایک چھوڑ کے 2 ادھر چھوڑ کے درمیان میں کھڑے ہو گئے، اور 3 ستون آپ کے پیچھے تھے۔ تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ بالکل جھکا لی اور نماز ادا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کا رعب، اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ بیت اللہ کی چھت پہ جانا یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ بیت اللہ کی چھت پہ جانا مکروہ اسی لیے لکھتے ہیں کہ اللہ کی عظمت اور اللہ کا خوف غالب رہنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کھڑے ہوئے تھے اور نماز پڑھی۔ پھر انہوں نے پوچھا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا ہم لوگوں نے 8 رکعتیں پڑھی تھیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے تو عثمان بن طلحہ سے کہا کہ میں جب نماز پڑھ رہا تھا تو سامنے وہ دیکھو 2 سینگ لگے ہوئے تھے۔ عربوں کا خیال تھا کہ یہ سینگ اس دمبے کے ہیں جو اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں آیا تھا، تو انہوں نے لگا لیے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آئندہ اسے ہٹا دینا، یہ اس پہ کپڑا ڈال دینا، یہ نہیں فرمایا ہٹا دینا، فرمایا کپڑا ڈال دینا۔ نماز میں توجہ بار بار ادھر جاتی تھی۔ تو یہ تھا یہ سوال جو آخر پہ آپ نے کیا ہے کہ عجیب بات کی آپ نے کہ امام اور مقتدی کا قبلہ مختلف ہو، کون سی نماز ایسی ہے؟ یہ کہیں دیکھا ہوگا نا، کہیں کوئز میں یا کہیں ایسے سوال کوئی نہیں پوچھتا۔ وہ صرف ایک ہی صورت ہے کہ امام کا منہ کہیں اور ہو اور مقتدیوں کا منہ کہیں اور ہو اور نماز ہو جائے۔ وہ بیت اللہ کے اندر کا حصہ ہے، بیت اللہ کے اندر جا کر
چاروں طرف قبلہ ہی ہے. اب امام نے کہیں اور منہ کر لیا، مقتدیوں نے دوسری طرف کو منہ کر لیا. لیکن اس پہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ امام سے آگے نہ ہو. وہاں بھی اگر امام سے اگلی صف جو بنے گی اس کی نماز نہیں ہوگی. اب امام مثلاً دائیں طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا، مقتدیوں نے پیچھے اس کے دوسری طرف کو شمال یا جنوب میں صفیں باندھ لی تو نماز ہو جائے گی سب کی. یہ صرف ایک ہی صورت ہے جو آپ نے پوچھی.